السلام علیکم سامعین، ہم پیام رحمت کے پروگرام میں جو ہر بدھ کو ہوتا ہے، جس میں ہمارے امیر پیام رحمت خواجہ محمد اسلم صاحب کسی نہ کسی موضوع پر گفتگو کرتے ہیں، وہ بھی قرآن کی روشنی میں۔ اور آج کا موضوع بہت اہمیت کا حامل ہے، فلسفہ صلوات آئینہ قرآن میں۔ تو میں اب سب سے پہلے اس مجلس کا آغاز، اس گفتگو کے آغاز سے پہلے چاہوں گا کہ تلاوت کلام پاک سے اس کا آغاز کیا جائے۔ تو اس لیے سب سے پہلے میں سید فداء حسین شاہ صاحب کو درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ سورہ ملک کی 2 نمبر آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے کہ زندگی اور موت کو کیوں پیدا کیا گیا۔ اکثر لوگ بھی سوال کرتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ میں دیکھ سکوں تم میں سے، لکھ کے پوری دنیا میں سے کون ہے جو اچھے سے اچھے کام کرتا ہے۔ آج کا عنوان ہے فلسفہ صلوات آئینہ قرآن میں۔ صلوات ایک از بس اہم اصطلاح قرآنی ہے، جس کو سمجھنے کے لیے ناگزیر ہے کہ اس کے وہی معنی اور مفہوم لیے جائیں جو قرآن حکیم نے خود بیان کیے ہیں۔ اس پر بحث کرنے سے پیشتر مناسب ہوگا کہ پہلے یہ معلوم کر لیا جائے کہ اصطلاح ہوتی کیا ہے۔ جب کسی حکیم یا فلسفی کے افکار لفظوں کی تنگ نائی میں نہیں سماتے تو وہ ایک لفظ کو اپنے افکار کی بانوی سے مزین کر دیتا ہے۔ یہ افسودہ لفظ اس دانشور کی اصطلاح کہلاتا ہے۔ اس اصطلاحی لفظ کے متعین کردہ معنی وہ اپنی تحریروں میں خود ہی بیان کر دیتا ہے، تاکہ قاری کسی ذہنی التباس یا شبہ میں مبتلا نہ ہو۔ مثال کے طور پر علامہ اقبال کی اصطلاح خودی، جس کی صراحت انہوں نے اس طرح فرمائی کہ نقطۂ نورے کے نام او خودی است۔ اس کی وضاحت یوں ہے کہ عقل انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیعت ہوتی ہے، جس کو لے کر وہ اس دنیا میں آتا ہے، اور علم وہ خود حاصل کرتا ہے۔ جب عقل اور علم کا اتصال ہوتا ہے تو آدمی کے اندر شعور پیدا ہوتا ہے۔ پھر جب آدمی شعوری طور پر غور و فکر کرتا ہے تو اس کے قلب یعنی دل و دماغ میں نور کی تولید ہوتی ہے۔ اسے نور بصیرت بھی کہتے ہیں۔ اس نور سے آدمی کی ذات کی تکمیل ہوتی ہے اور اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا قرب و رضوان ہوتا ہے، جو حیات انسانی کی غایت الغایات ہے۔ یہی وہ نور ہے جو دارالآخرت میں روز حساب و جزا کامیاب رہنے والوں کے آگے اور دائیں چل کر جنت کے راستے کی نشاندہی کرے گا۔ التحریم 8 نمبر۔ اس سے یہ حقیقت آشکار ہوتی ہے کہ کیوں رب رحمان نے اپنے بندوں کو یہ دعا مانگنے اور مانگتے رہنے کی ہدایت کی ہے کہ ربنا اتمم لنا نورنا۔ التحریم 8 نمبر۔ اے ہمارے رب، ہمارے نور کی تکمیل کرتا رہے۔ ان معانی کے پیش نظر علامہ اقبال کا ایک خوشہ چین علامہ صاحب کے اس شعر یعنی خودی کو
بلند کر اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ میں غور کر میں خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، میں غور کرتا ہے تو فوراً علامہ صاحب کے پیغام کی تہہ تک پہنچ جاتا ہے اور جان لیتا ہے کہ اگر خودی کو بلند کرنا مقصود ہے تو مزید علم حاصل کرنا پڑے گا، چونکہ علم ایک بے کراں حقیقت ہے، لہٰذا نور ذات کی تکمیل کا تسلسل بھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اصطلاح کے اس معنی کو پیش نظر رکھتے ہوئے اب ہم قرآن حکیم سے معلوم کرتے ہیں کہ رب رحمان نے اپنی انتہائی اصطلاح صلاۃ کو کن معنی میں استعمال کیا ہے۔ اصطلاح صلاۃ کو قرآن نے لغوی اور اصطلاحی دونوں مفاہیم میں استعمال کیا ہے، جن سے علیحدہ علیحدہ گفتگو کی جاتی ہے۔ لغوی معنی عربی لغات کی روح سے اس کے دو معنی ہیں اور قرآن حکیم نے اس کو دونوں معنی میں استعمال کیا ہے۔ نمبر 1، کسی کو دعا دینا، وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، توبہ 103۔ ان کو دعائیں دو، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ان کے لیے موجب تسکین ہوتی ہے۔ نمبر 2، نظام زندگی اور اس پر عمل کرنے کا طریقہ۔ الم تری ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاتہ و تسبیح۔ النور 41 نمبر۔ کیا تو نے غور کیا ہے کہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، یعنی اس کی ودیعت کردہ زندگی کی ہدایت پر مکمل طور پر عمل کرتے ہیں، وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، نیز پر پھیلائے ہوئے پرند بھی تمام کے تمام نظام زندگی اور اس پر عمل کرنے کے طریقوں سے واقف ہیں۔ بے اصطلاحی معنی۔ صلاۃ کے اصطلاحی معنی 5 گانا صلاۃ ہے جو مسجدوں میں باجماعت ادا کی جاتی ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوفا، النساء 103۔ بے شک مقررہ اوقات پر صلاۃ قائم کرنا ایمان والوں پر فرض کر دیا گیا ہے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، البقرہ 238۔ مسلمانوں صلوات کی حفاظت کرو، یعنی ان کے قیام کو یقینی بنا لو اور ان کے تقاضوں کو پورا کرتے رہو، خصوصاً درمیان والی نماز، اور صبر و استقامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکام و قوانین اور ہدایات و تعلیمات پر عمل کرو۔ صدیوں پہلے کسی نے صلاۃ کا ترجمہ نماز کر دیا، المیہ یہ ہوا کہ ہم نے اس پر تکیہ کر لیا۔ نتیجتاً قرآن حکیم کی اہم ترین عبادت کے وسیع تر مفہوم کو مفہوم محدود تر کر لیا۔ مساجد فقط سجدہ گاہیں بن کر رہ گئیں اور ہم دین کی مقصدیت اور افادیت سے کوسوں دور ہٹ گئے۔ امام راغب اصفہانی، تاریخ وفات 502 ہجری، اپنی شورح آفاق لغات المفردات القرآن
میں صلات کے معنی بیان کرتے رقم تراز ہے کہ قرآن میں جہاں کہیں بھی صلات ادا کرنے کی ترغیب دی گئی ہے اور اسے لفظ اقامت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ مثلاً والمقیمین الصلاۃ النساء 162، بَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ البقرہ 2:110۔ صلات کے ساتھ لفظ اقامہ کا ذکر کرنے سے غرض یہ ہے کہ صلات کو محض ہیئت مخصوصہ کے ساتھ ادا کرنا ہی کافی نہیں، بلکہ اس کے قانون و فرائض اور تقاضوں کو پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ اس بنا پر ایک حدیث میں ہے ان المصلین کثیرہ وان المقیمین لہا قلیل۔ صلات ادا کرنے والے تو بہت ہیں مگر ان کو حقوق و فرائض اور تقاضوں کے ساتھ قائم کرنے والے بہت کم ہیں۔ معلوم ہوا کہ اصطلاحی معنی میں رب رحمان نے صلات کے حقوق و فرائض اور تقاضوں کو شامل کیا ہے۔ مثال کے طور پر قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اعمالنا ما نشاء، ہود 87 نمبر۔ حضرت شعیب کی قوم نے لوگوں سے کہا کہ اے شعیب، کیا تمہاری صلات تمہیں حکم کرتی ہے کہ ہم انہیں ترک کر دیں جن کی پرستش و بندگی ہمارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے؟ علاوہ ازیں ہم اپنے مال و منال میں اپنی مرضی سے تصرف نہ کریں۔ صلات کے حقوق و فرائض۔ اول، صلات فقط اللہ کے لیے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، الانعام 162۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اعلان کر دیجئے کہ میری صلات یعنی میرے کل وظائف و فرائض یہ زندگی اور ان کو ادا کرنے میں میری تباہیاں، مال و منال کی قربانیاں، نیز میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ اللہ کے لیے ہے، یعنی اس کے بندوں کی رشد و ہدایت، تعلیم و تربیت اور دنیوی اخروی حسنہ کے لیے ہے، جو انسانوں سمیت کل جہانوں کی مخلوقات کا پالنے والا اور مالک ہے۔ صلات کے بارے میں قرآن حکیم کی آیات پر تفکر بالحق سے آشکار ہوتا ہے کہ صلات پنجگانہ کے قیام سے مومنوں کا کار فرض یا ڈیوٹی مکمل نہیں ہوتی بلکہ شروع ہوتی ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ کتابًا موقوفًا، النساء 103۔ اور جب تم صلات ادا کر چکو تو کھڑے بیٹھے یا پہلوؤں کے بل لیٹے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو، یعنی اس کے احکام و قوانین اور ہدایات و تعلیمات پر غور و فکر کرنے کو اپنا شعار بنا لو، اس سے تمہارا خوف و حزن جاتا رہے گا۔ پھر جب تمہیں اطمینان حاصل ہو جائے تو صلات معمول کے مطابق قائم کرو، یعنی مقررہ اوقات پر صلات قائم کرنا مومنوں پر فرض ہے۔ قرآن حکیم کی روح سے صلات کے 28 تقاضے ہیں، جن میں سے چند ایک یہاں بیان کیے جاتے ہیں۔ یہ سورہ ہود 87 نمبر، اس کا ترجمہ ہے کہ یا شعیب
کہ حضرت شعیب نے کہا کہ اے برادران قوم، ناپ اور تول کے ساتھ پوری کیا کرو، ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پوری کیا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو، ملک میں فساد نہ پھیلاتے پھرو ورنہ تباہ حال ہو جاؤ گے۔ اگر تم یقین کرنے والے ہو تو سنو کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی بچت تمہارے لیے بہتر اور زیادہ سود مند ہے، اور میں تم پر نگہبان نہیں ہوں، تم جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ انہوں نے جواب میں کہا کہ اے شعیب، تمہاری صلات تم سے مطالبہ کرتی ہے کہ ہم انہیں ترک کر دیں جن کی پرستش و بندگی ہمارے باپ دادا کرتے چلے آ رہے ہیں، یا ہم اپنے مال و منال میں اپنی مرضی سے تصرف نہ کریں، کیا ایک تم ہی دانا اور راست باز رہ گئے ہو؟ بے ان الانسان خلق ہلوعا، یہ المعارج 19 سے 34 نمبر کی آیات ہے۔ ان کا ترجمہ ہے کہ بے شک انسان تھوڑ دلا اور بے صبر پیدا کیا گیا ہے، جب کوئی مصیبت آتی ہے تو اس کے سامنے ڈٹ جانے کے بجائے گھبرا جاتا ہے اور جزا فضا کرنے لگ جاتا ہے، یعنی بابیلا اور گریہ زاری کرنے لگ جاتا ہے، اور جب اسے خوشحالی نصیب ہوتی ہے تو بخل کرنے لگ جاتا ہے، یعنی نہ زکوٰۃ دیتا ہے، نہ العف، نہ صدقات، اور نہ کسی حاجت مند کے ساتھ احسان یعنی مالی تعاون نہیں کرتا ہے۔ مگر صلات پانچ گانا قائم کرنے والے ایسا نہیں کرتے، کیونکہ وہ اپنی صلوات ہمیشہ کے لیے پابندی کے ساتھ قائم رکھتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ ان کے مال و منال میں حصہ ہے ان کے لیے جو اپنے حصے کا مطالبہ کرتے ہیں، اور جو محروم ہے مگر مطالبہ نہیں کرتے، وہ روز حساب و جزا صدق دل سے برحق مانگتے ہیں اور اپنے رب کے قانون مکافات عمل کی گرفت اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ آج کا جو لیکچر تھا، درس تھا خواجہ محمد اسلم صاحب کا، وہ صلات کے حوالے سے تھا کہ صلات ایک نظام ہے، اور انہوں نے قرآن کی روشنی میں ہمیں بتایا۔ میں جو سامعین تھے جو آج جو ہیں موجود تھے، ان سے اس کے بارے میں رائے لیتے ہیں کہ انہوں نے کیا سیکھا اور کیا انہوں نے عکس کیا اس بات سے۔ جی سید فدا مساشن صاحب ہیں جن کی کافی بکس بھی ہیں، اور ان سے پوچھتے ہیں۔ خالد خواجہ صاحب نے قرآن پاک کا جو اصل لفظ ہے وہ نماز نہیں ہے، وہ ہے صلات۔ تو خواجہ صاحب نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں صلات کو بیان کیا ہے، حالانکہ مجھے بہت کم لوگوں کو اس کا پتہ ہے کہ اس کے لغوی معنی اور اصطلاحی معنی کیا ہوتے ہیں۔ باقی دوسرے لفظ ہے نماز اور پریئر، وہ ٹرانسلیٹڈ الفاظ ہیں۔ یہ اللہ پاک کی جو اصطلاح ہے بہت ہی وسیع ہے، بہت ہی وسیع ہے۔ اس پر اگر عمل کیا جائے تو انسان، ظاہر ہے کہ ہر انسان اور ہر قوم کامیابی سے سرفراز ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جتنی بھی چاہیں ہم اس صلات کو سمجھنے کی کوشش کریں، لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم 250-300 سال پہلے کا ترجمہ جو نماز ہوا ہے اس کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن جو بھی لوگ قرآن پاک سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں وہ اس بنیادی لفظ کو زیادہ سے زیادہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ لہذا میری بھی یہی خواہش ہے، یہ نظام زندگی، یہ پورا سسٹم ہے پورے نظام کا، یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھ کے آپ فارغ ہو جائیں۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا ہو سکے ہم صلات کو سمجھیں۔ یہ بڑا وسیع معنی لفظ ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں معظم صاحب، یہ بھی ایک قرآن کے بہت اچھے طالب علم ہیں اور ان کی بھی بڑی گہری نظر ہے، تو آج یہ بھی موجود ہیں۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ صلات کے بارے میں انہوں نے، خواجہ صاحب نے جو بتایا وہ کیا کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ جی، پہلے یہ ساری باتیں کہی جا چکی، بس اپنے اپنے خیال آرائی ہے۔ میں بھی اس سے متفق ہوں کہ صلات پورے نظام زندگی کا دینی تناظر جو ہے، دین ہمارا وہ، اور اس میں صلات کا جو موضوع ہے یہ پوری زندگی کا ایک احاطہ کرتا ہے۔
پوری زندگی کو دین کے تابع کر لیں، دین کے مطابق کر لیں. اور صلاۃ واقعی آپ نے جن جن پہلوؤں پر روشنی ڈالی کہ اس کو صرف نماز سمجھ لیا گیا ہے. حکیم الامت نے بھی کہا ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ باقی ہے، تو باقی نہیں ہے. یہ ہے جس کا ذکر تذکرہ ضروری ہے. اور ہم نے یہ کیا تھا اور ہم نے اس کو کیا بنا لیا؟ الصلاۃ. اور بس خواجہ صاحب نے جو کچھ کہہ دیا میں اس کو ہی کافی سمجھتا ہوں.